جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم لاسٹ جو پروگرام ہم نے کیا گیلانی صاحب, اس میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے تھے, لیکن ہم ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکے, تھوڑا سا تشنگی اس کے اندر رہ گئی. جی ہاں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں, کیا ایک نئی پولیٹیکل فورس کی پاکستان میں گنجائش موجود ہے, اور کیا اپنا کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ویسے سیاسی جماعتوں کی یا نظریے کی پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں نام, پاکستان ریفارم پاکستان پارٹی ہے ریفارم شاہد پارٹی خاقان عباسی. پی آر پی. جی پی آر پی سے مجھے وہ دریاؤں سے نکلی وہ بی آر پی نہر یاد آ جاتی ہے. وہ بھی فوجیوں نے شاید نکالی تھی. تو یہ بھی سوال ہے ویسے مہتاج صاحب, اس پہ الگ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی ویسی ہی سیاسی جماعت بنی ہے جیسی پرانی سیاسی جماعتیں بنی یا جہاں سے بنائی گئیں. تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور لیکن جو آپ نے بات کی ضرورت کی, تو میرا خیال ہے کہ سیاسی نظریے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, اور وہ ہونی بھی چاہیے. یہی ایک جمہوریت کا تسلسل ہے, جمہوریت کی بات ہے. اگر لوگوں کو بات اچھی لگتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے, تو وہ لوگ اس کو جوائن کریں. لیکن کون کون سے لوگ اس میں شامل ہو ہاں سکتے ہیں, جو یہ امپورٹنٹ ہاں سوال ہے. میرا خیال ہے ابھی تو جو سارے آپ ذکر کر رہے تھے ناراض لوگ ہیں, نام لینا ذرا. پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, اور میں بھی پی ٹی آئی کے بھی. شاید ہاں, تو ان میں شاہد کیونکہ خاقان. کافی لوگ ایسے ہیں جو سیاسی یتیم ہو گئے, ہاں, سر سے چھتری تو ان کی نئی کفالت ہوگی. نہیں کر پا اچھا چلیں دیکھتے ہیں وہ. لیکن شاہد خاقان عباسی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آج کل, وہ یقینی طور پہ وہ میرا خیال ہے اس کو لیڈ ویسے کریں گے, ایک روح بات رواں مجھے ہوں اور گے. بتائیں, میں سوال سے سوال نکلتا ہے, یہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, تو اس وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ تو وہ تو بیچاری پہلے دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے, وہ بھی میاں صاحب بیچارے کی, تو نہیں ہیں اس ملک میں. میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی تھی جناب. انہوں نے ان کو اپنا لائل سمجھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے پارٹی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے ان جیسوں کو وزیر اعظم بنایا تھا اس وقت, اور یہ ہے اور وہ ہے. تو وہ نظریہ اچھا ویسے لوگ کون کون سے آ رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل کا اس دن انہوں نے بھی اشارہ دیا جی تھا. شاہد خاقان عباسی ہیں, ہو سکتا ہے زبیر صاحب بھی ہوں, ہو سکتا ہے ایبٹ آباد سے وہ جو مہتاب عباسی صاحب ہیں وہ جی, بھی ہوں, اور باقی یہ کچھ یہاں لوگ. سے جو اسلام آباد سے الیکشن آ رہے ہیں, کیا نام ہے ان کا اپنا؟ اسلام آباد سے کون الیکشن آ رہے ہیں؟ یہ جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, سینیٹر تھے, اور ان کے ترجمان بھی تھے. اپنا کیا نام ہے جی, بڑی مشہور فیملی سے ہیں یار, ان کا نام ہمیں بھولنا چاہیے. اچھا, پتہ نہیں چودھری نثار بھی ہوں گے کہ نہیں اس میں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. ویسے چودھری نثار کی مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, چودھری نثار کی اور شاہد خاقان عباسی کی کوئی آپس میں, مصطفیٰ نواز کھوکھر کی آپ مصطفیٰ بات ناز کر کھوگی سر. کی میں بات کر رہا تھا, بالکل. ہاں یہ جو چودھری نثار کی ہم بات کر رہے ہیں, چودھری نثار اور شاہد خاقان عباسی کی آپس میں کوئی کیمسٹری آپس میں ملتی نہیں ہے, ہاں لیکن چھت کی اور سائے کی ضرورت تو ہے, ہاں. اور کیونکہ پھر چودھری نثار صاحب کی پالیٹکس بھی بڑھ گئی ہے. اور پھر بہت ساری سیاسی جماعتوں میں ہم نے ایسے لوگ بھیجنے ہوتے ہیں جہاں پہ کیمسٹری نہیں ملتی, ہاں تاکہ کل کو ہم کوئی ایک اور سچویشن کریٹ کر سکیں. بالکل. تو یہ ہے. لیکن ایک تو بات ضرورت ہے, لیکن یہ اس سے اہم سوال ہے نا, ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیں, میں ایک اہم بات آپ سے بھی پوچھ لوں. کیا جس طریقے کی آپ دیکھیں ابھی عمران خان کی مقبولیت ہے, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے, اور لوگ تو ابھی تک عمران خان کے لیے جس طرح کے ووٹ پڑے ہیں انہیں, کیا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ابھی کیا کسی تیسری جماعت کی طرف لوگ مائل ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی مستقبل قریب میں ایسا ممکن ہے. اصل میں بھائی جان پرابلم پتہ کیا ہے, یہ جو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی کے پروجیکٹس ہیں نا, یہ 2 4 یا 5 سالوں کی بنیاد پہ نہیں بنائے ہاں جی, جاتے. سلو اینڈ یہ اسٹڈی. پروجیکٹس جس 10 15 طرح سال کی ابھی پلاننگ ایک کی جاتی پروگرام ہے. میں ہم نے عمران خان کے حوالے سے بات کی, جی, میاں صاحب دیکھ لیں 85 سے پہلے کیسے وہ پہلے بھٹو صاحب کو دیکھ لیں. نون لیگ بنی, بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, بالکل تو ایسے. یہ جو پروجیکٹس ہیں, یہ پروجیکٹس میڈیم ٹو لانگ ٹرم بیسس کے لیے ہاں ہیں. جی, لانگ ابھی لانگ. فی الحال کوئی شک نہیں ہے, پی ٹی آئی اور عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے اور پاپولر لیڈر ہیں, ہاں جی, لیکن مستقل بنیادوں پہ نہیں ہے. مستقل بنیادوں پہ ایک ہی پارٹی ہے, پاکستان اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پارٹی, پارٹی. پیپ. ہاں, سلوٹ مار لیں گے نہیں؟ لیکن ایک بات میں آپ کو, تو آپ مارے سلوٹ. ٹھیک ہے, ساس منے ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, پیپ سے مراد پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن وہ بھی آپ نے ہوتا ہے. ویسے بھی بتایا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ ملتے جلتے ہیں. لیکن یہ تو خیر اس تاثر کو وہ زائل کریں گے جب وہ آئیں گے کہ جناب ہمارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلق نہیں ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اکثر ظاہر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی دیکھیں, اگر ایسی جماعت آ بھی جاتی ہے جو نہیں ہے باقی بیکنگ, اچھا تو میرا ایڈیشن ہوگا خیال ہے پھر کہ بھی, اچھی بات ہے. اچھا ایسی ایڈیشن آوازوں ہوگا. کو آنا چاہیے, بات کرنا چاہیے, اپنی بات کا اثر اگر وہ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے انہیں. لیکن ان کے لیے ایک اور بھی موقع ہے. ہاں جی,
کہ جو لوگ جینون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہے یا پی ٹی آئی میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے، اچھا ہے ان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی کریٹ ہو. ہاں ہے، لیکن یہ سارے بات وہی آ جاتی ہے کہ جو بیسک گراس روٹ لیول کی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہوگی نا، یہ تو ناراض سیٹھوں کی پارٹی ہوگی نا. ویل کنیکٹڈ، ویل اسٹیبلشڈ. Wealthy. مرزا اسماعیل دیکھ لیں، خاقان عباسی دیکھ لیں، مہتاب عباسی دیکھ لیں، جو بھی آئیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر ہاں صاحب تو بھی. یہ کوئی لیکن عام یار آدمی ویسے تو نہیں ایک ہے. بات میں آپ کو بتاؤں، عام آدمی تو نہیں ہے یہ. تو عام آدمی کی پارٹی پھر بھی یہ نہیں ہوگی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں میرا تو اگر دلی والی اسلام عام آباد آدمی میں کی پارٹی کی ضرورت میرا ہے. اگر اسلام آباد میں ووٹ ہوتا نا، میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ووٹ دیتا. ٹھیک ہو گیا. وجہ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اس ٹائم یہ جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ہٹ کے اور بہتر بات کر رہا ہے یار. اس کا آرگومنٹ اس ٹائم بہتر ہے، آرگومنٹ اسٹرانگ ہے ان کا، ظاہر ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام آدمی کی پارٹی جو نیو دلی والی ہمیں یاد آ جاتی ہے، تو ان کے ساتھ نہ کمپیریزن کریں. نہیں وہ پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹی ابھی تک نہیں آ سکی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ڈفرینٹ ہیں. ویسے لوگوں کی بھی غلطی ہے نا. مجھے یہ بتائیں، لوگ پیسوں کے علاوہ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کو وہ لوگوں نے ووٹ دی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پہ کن لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا انہوں نے؟ جن غریب کو گرموں دیا کو تھا، ٹکٹ نہیں میں دیا تو اس تھا. سے بڑھ کے سوال کرتا ہوں، چلو دے دیا، لوگوں نے ووٹ دے دیے، تو آپ نے کون سا گن لیے؟ ہاں گنا ہی نہیں. کیا؟ ووٹ پاتے نے دوا کرو. نہیں، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. یہ پہلا جو ہے نا سب سے واقعہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا تھا. ان کے پاس بھی فارم 45 تھا اور فارم 47 کوئی اور تھا، رزلٹ کسی اور کے حق میں تھا. بھٹو صاحب تھے پھر اس وقت فارم 47 ایوب تھے، بعد میں انہی سے آگے بھٹو صاحب نکلے. بالکل. تو ایوب صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے نا اس وقت. بالکل. لیکن آج دیکھیں جو لیکن ایوب صاحب کی اگلی نسل ہے، وہ اب اپوزیشن لیڈر بھی ہے اور جمہوریت پسند بھی ہے. لیکن اچھی بات ہے یہ تو. بلکہ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہی بھٹو صاحب دیکھیں اور ان کی اب آج پارٹی دیکھیں، اور وہی ایوب صاحب دیکھیں اور ان کا پوتا دیکھیں. اچھا نواز شریف صاحب کو بھی دیکھ لیں، ضیاء الحق کی روح سے نکلی اور وہی ہے. عمران خان دیکھ لیں. آپ اس دن کہہ رہے تھے، میں یہی آپ سے اس دن میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تیار ہیں کرنے کے لیے. نہیں، میں نے کہا تھا نہیں، دیکھیں وہ کرنی ہوتی تو پھر وہ ڈی جی آئی ایس سی کی نامینیشن پہ یا اپائنٹمنٹ پہ لڑائی نہ ہوتی. اچھا تو وہ بھی مسئلہ کہ یہ ابھی ان کو اس طرح کا بندہ ہی نہیں مل رہا. بمشکل شہباز شریف ہم نے ڈھونڈا ہے، اب دیکھیں وہ کیا. لیکن الٹیمیٹلی پھر وہی بات چمتکار کرتے ہیں. آخر میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہاں، لیکن عوام ان کی کس حد تک خدمت کرتی ہیں، یا عوام میں کس حد تک پذیرائی ملتی ہے. ہم تو اگر آ رہے ہیں، وہ ابھی تک فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہم ان کو گڈ لک کہتے ہیں. جناب آپ کی خبر غلط ہو ہی نہیں سکتی. نام پہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن نام یہی ہے پاکستان ریفارم پارٹی. ریفارم ہوگا، استحکام اور ریفارم. یس، ریفارم کا اصل میں. لیکن ایک بات ہے یار، آخری مجھے کرنے کی اجازت دیں، ٹائم نہیں ہے. یہ جو ریفارم کا ورڈ ہے نا پاکستان میں، یہ بہت ہی برا ورڈ ہے. اس کو اگر چینج کر لیں مہربانی کر کے، کیونکہ ریفارم کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. چینج نہ کریں آپ، صحیح ریفارم کر لیں، یہی کر لیں. ریفارم کر لیں، مہربانی کریں. آپ نام تبدیل کر کے کرنا کچھ نہیں، تو اس سے بہتر ہے آپ ریفارم ہی کر لیں یار. چلو ٹھیک. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے، ہلکی پھلکی گپ شپ. عید کے دن ہے، رمضان کے آخری دن ہے، تو ہم پھر اچھی اچھی سٹوریز بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ عید کے بعد ناظرین کے لیے. لیکن یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ عید کے موقع پہ میرے خیال میں وہی تو اسی لیے میں کہا ہلکی عید پھلکی مبارک باتیں. کہنے کی اجازت ہے. میں ایڈوانس میں عید مبارک جی. آپ خوش رہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور عید کی چھٹیوں کے دوران کمنٹس بھی کرتے ہیں. کم کھائیں، کم بولیں، زیادہ سنیں جی. پلیز اجازت دیجیے. اللہ حافظ.